عزیز ساتھیوں، ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں نہ صرف خوش آمدید کہتی ہوں بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ شارٹ نوٹس میں آپ سب کی یہاں موجودگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایک لازوال کمٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے سانسوں میں سانسیں ہیں آپ کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جو آج ایونٹ ہے جس کے لیے میں ادھر آئی ہوں، اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ ہمارے ایک دوست ممالک، ایک ایسا ہمارا ہمسایہ جس کو ہم ہمیشہ ایک بھائی اور نیبر کا درجہ دیتے ہوئے، حالیہ جو دورہ تھا ایران کے صدر، ان کی فرسٹ لیڈی اور کیبنٹ کا، انفارچونیٹلی ادھر جتنے بھی ایونٹ ہوئے آئی could not be part of that because of my bad health۔ شکر ہے کہ پروردگار نے آپ سب کی دعاؤں سے آئی ریکورڈ، اینڈ دوبارہ انہوں نے آج مجھے یہاں زحمت دی ہے، اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ ایک ایسے دن پہ انہوں نے مجھے بلایا جو اس وقت جو ہے وہ وجہ تحریک کائنات، شان تحریک کائنات اور ہم سب کے ایمان کے ساتھ جڑا جو ہے وہ ایک دینی فریضہ اور ہمارا جو اثاثہ ہے، اس کے حوالے سے ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تفصیل سے میں بات ادھر کروں گی، ابھی صرف دو تین جو ایشوز ہیں جو میڈیا جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے، چونکہ ایک جماعت کی ری اسٹرکچرائزیشن چل رہی ہے، اور علیم خان صاحب کی قیادت میں پنجاب میں نئی ہماری جو باڈی ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے، اور رانا نذیر صاحب کو پنجاب کی صدارت کے ساتھ شعیب صدیقی صاحب ایز اے جنرل سیکرٹری اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، اور وہ جماعت جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جنم جس کا ہوا اور جس نے انتشار، فساد، نفرت، ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست سے ہٹ کے اس ملک میں ایک بھائی چارے، دلوں کو جوڑنے اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ جڑی جو سیاست تھی اس کی داغ میں ڈالی، اور الحمدللہ وہ جماعت جو ہے وہ کم عرصے میں وفاق کی سطح پہ اور صوبے کی سطح پہ ایک پارلیمانی جماعت کے روپ میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، اور علیم خان صاحب فرنٹ فٹ پہ آ کے ایک خراول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اور کیبنٹ کے اندر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں، اور جو ہمارے کور ایشوز ہیں، جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی ہمارے جماعتی انتظامی امور ہیں، ان کی میٹنگز میں یہ طے پایا ہے کہ ہمیں اس جماعت کو فنکشنل، آپریشنل اور عوامی سطح پہ لے کے جانے کے لیے ضلعی سطح پہ، صوبائی سطح سے جو نیٹ ورک کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد اگلا ہدف ہمارا ضلعی سطح، تحصیلیں اور پھر نیچے یو سی لیول پہ اس کے سٹرکچر کو مکمل کرنا ہے، اور اس کی ممبر سازی کا آغاز جو ہے وہ عنقریب کیا جا رہا ہے۔ مجھے جو ذمہ داری میرے پاس تھی ایز اے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ میڈیا سے میری انٹریکشن اور کمیونیکیشن الیکشن کے بعد پہلی دفعہ ہو رہی ہے، کیونکہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ بھی میری سیاسی کیریئر کے اندر ایک ایسا موڑ تھا جو آیا اور گزر گیا، اور میری سیاست جو ہے وہ ہار جیت سے ہٹ کے عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کی آئینہ دار رہی ہے، اور میرے جیتنے سے یقیناً میرا حلقہ، میرا ملک جیتتا ہے، میری عوام جیتتی ہے، اور اگر میں جیت نہیں سکی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے عوام کے اور میرے ملک کے اور میری حلقے کے جو ایشوز ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کو بھی اسی فوقیت سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ جو کسان، ایک کسان ہوتے ہوئے میں چونکہ خود پنجاب کے اندر رہتے ہوئے اس کسان کی جو اس وقت بے بسی ہے اس کو دیکھ رہی ہوں، اور میری جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنے عوام کے جو چیلنجز ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، جو ان کے دکھ ہیں، جو سب سے زیادہ ریسنٹلی اس کسان کے ساتھ جڑا ایک گندم کا بحران ہے،
اور اس کو حل کرنے کے لیے ہماری جماعت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ نیشنل ہو یا صوبائی ان کے اندر ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے. اور مزید جو اس کی کیبنٹ کے اندر جہاں ہم پر امید ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نہ صرف کسان کے آنسو پہنچے گی بلکہ گندم کی خریداری نہ ہونے سے جو کسان کا جو اس وقت اس کی ان پٹ جو ہے اس کو آؤٹ پٹ اس کی ان پٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو اس کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں یا جو پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے اس کے اثرات نچلی سطح پہ نمودار ہوتے نظر آنے چاہیے کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچے کھیت کھلیانوں میں ان آڑتیوں اور جو خریداروں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا کسان ہے اس کی اکھڑی ہوئی سانسوں کو بحال ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. اور استحکام پاکستان پارٹی علیم خان صاحب کی قیادت میں یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایشو ہو, کوئی بے روزگاری کا ایشو ہو, یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, غرض کے کوئی بھی ایسا عوامی ایشو جس سے عوام کی توقعات جڑی ہیں, استحکام پاکستان پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی کیونکہ حکومت میں ہونا, حکومت کا اتحادی ہونا, حکومت کے اتحادی کے طور پہ ہمارا ایک اتحادی جماعت کے ساتھ ساتھ ایک آزادانہ جماعت کا جو سٹرکچر اور منشور ہے اس پہ عمل درآمد یقینی بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو ایک جماعت کی حیثیت سے ہم عوام کے وہ تمام چیلنجز اور ایشوز جو اس وقت دور حاضر کی سب سے اولین ضرورت اور ترجیح ہے اس کو عوام کی شانہ بشانہ حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم پورا ذمہ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے اندر اور صوبے کے اندر جو حکومتیں کام کر رہی ہیں جہاں وہ عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری کا قدم اٹھائیں گی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس کو اپریشیٹ کریں گے. جہاں پہ ہماری عوام کے مفاد کے راستے میں کوئی رکاوٹ دکھائی دے گی یا کوئی ایسا انیشیٹو جہاں پہ عوام کے لیے مشکلات بڑھیں گی تو ہم عوام کی آواز کے اندر آواز ملاتے ہوئے حکومتی قانون تک عوامی مسائل اور مشکلات ضرور پہنچائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو چیلنج اس وقت چلا ہوا ہے پاکستان کے اندر اداروں کے اندر جو تصادم ٹکراؤ اور ایک ایسی کیفیت اور ہیجان جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت وجود میں آنے والے ادارے جو ہیں وہاں یہ میسج جا رہا ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ جنہوں نے میرے آپ کے سب کے ستائے وہ کو ریلیف دینا ہے اور انصاف دینا ہے وہاں نظام عدل اور انصاف کا نظام جو ہے اگر وہاں وہ کمزور ہوگا یا کمپرومائز ہوگا اور وہ یقیناً ڈلتی دھوپ اور چھاؤں کی طرح اگر وہ فیصلے جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوں گے تو پھر پاکستان کے عوام جو ہے وہ مایوسیوں کا شکار ہوں گے کیونکہ جو نظام عدل کے ساتھ جڑی توقعات ہیں اس میں سب سے بڑی پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان ایوانوں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کی شخصیت, ان کی ذہنیت اور ان کی شہریت اس میں کلیئرٹی ہو کہ وہ دوہری شہریت, دوہری ذہنیت اور دوہری شخصیت کے ساتھ اس ملک کے مفادات کا تحفظ کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ جو ڈیول نیشنلٹی ہے وہ کرول نیشنلٹی ہے اور کرول نیشنلٹی جو ہے وہاں جب آپ کسی ایک قومیت کے خانے کے اندر پاکستانی عوام اور قوم کے فیصلے کرتے ہوئے اپنی شہریت کے اندر, قومیت کے اندر پاکستانی نہ لکھنا چاہیں تو یہ اس سے بڑا اس ملک اور قوم کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہو نہیں سکتی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی اسی وقت آئے گی جب یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ الیکشن کے بعد ایک پروسیس ہوا, ہار جیت اس الیکشن کا حصہ ہے, اس میں کچھ ہارے کچھ جیتے اور جن ہارے ہوں کو کنسرن ہے مجھ سمیت وہ الیکشن ٹرائبونل میں جا کے
اپنے لیے انصاف کے دروازے کھٹکا سکتے ہیں، اور اداروں کا فرض ہے کہ وہ ان کی آواز کو سنیں اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو انصاف ملے۔ لیکن اس کی آڑ میں کہ جب تک ہم جیت نہیں جائیں گے یا ہماری مرضی کے فیصلے نہیں ہوں گے، اس ملک کو نہیں چلنے دیں گے، یا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اور اس ملک کی پارلیمنٹ کو یرغمال بنائیں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے ہم مسلط کریں گے، اس سے پاکستان کو روکنے والے جو ہیں ان کی خواہشات تو رک سکتی ہیں لیکن پاکستان نہیں رکے گا، کیونکہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر وہ شہری جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کو اپنی اپنی سطح پہ رول ادا کرنا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں، وہ تمام انیشیٹو جس سے فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں اور ان کو آپ اکثریت میں ایک جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت ہے، تو اکثریتی پارلیمنٹ کے اندر جو جماعت جتنے بھی اس کے ممبران موجود ہیں ان کو پازیٹیو لیجسلیشن کی طرف جاتے ہوئے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں، اور استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے جو ٹکراؤ اور تصادم، انتشار اور افراتفری کی سیاست نے نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کا جو مزدور محنت کش کسان جو ہے وہ پسا ہوا ہے، یہ اب اس طرح کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آنے والے بجٹ کے اندر جو اس وقت جون کے اندر آ رہا ہے، ہم استحکام پاکستان پارٹی حکومت وقت کو آلٹرنیٹو پروپوزلز اور آپشنز دے کے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ تمام سیاسی جماعتوں کی آواز ہوتی ہے، لیکن کیسے کریں، اس کا کیا وے فارورڈ ہو، اس کا امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی اور پلان کیا ہو، وہ ساری اس تپتی دھوپ کے اندر، برستی بارش کے اندر، ہر طرح کے ماحول اور حالات کے اندر میرے وہ فوجی جوان جو ہیں ان سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں، میرے نظریاتی اور سرحدی محافظ جو ہیں وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ایسے نادان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میرے ان شہداء کی بے حرمتی کر کے، ان نوجوانوں کی دل آزاری کر کے ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آپ تنقید کریں، ضرور کریں، یہ آپ کا حق ہے، پاکستان کا آئین آپ کو اس کا حق دیتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں آپ ان ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا آپ ان کے کنڈکٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا آپ ایک کمپین کی شکل میں ایک اوورآل دنیا کے سامنے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں چونکہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے اپنے بہت سارے دیگر جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، جو بھی پاکستان میں بستا ہے یا پاکستان سے باہر ایک درد دل رکھنے والا انسان ہے، وہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ تڑپ بھی رہا ہے اور بے بسی سے وہ سب ہوتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے۔ تو ہم یا تو وہ سب کچھ دیکھتے یا سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کرتے، اس کنڈیم کرتے، یا مسجدوں میں اسرائیل کے لیے بددعائیں کرتے، یہ سب کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور دنیا میں بھی ہو رہا ہے، لیکن اس سے ان غزہ کے ہمارے زخمیوں کو اور اس وقت جو اسرائیلی جاہلیت کا شکار ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں نہ ہو، اور مودی کے ناپاک قدم جو ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھنے سے کوئی نہ روک سکتا۔ اگر مودی کے عزائم اس وقت کوئی اس کو تہس نہس کر رہا ہے اور اس کے عزائم کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے اور وہ اپنے ان عزائم کو پورا نہیں کر پا رہا، وہ للکار رہا پاکستان کو، لیکن ہماری سیسا پلائی ہوئی فوج جو ہے وہ دیوار بن کے جب اپنے بارڈرز پہ کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہوئی اسے نظر آتی ہے تو اس کے قدم جو ہے وہ پیچھے رک جاتے ہیں۔ اگر غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر بھی وہ ایک آرگنائزڈ اسٹرکچرڈ کوئی ایسا ادارہ ہوتا، کوئی فوج ہوتی، کوئی نیشنل سیکورٹی اپریٹس ہوتا، تو پھر کبھی بھی اسرائیل اس طرح سے دندناتا ہوا ان نہتے شہریوں پہ حملہ آور نہ ہوتا۔ تو یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جو اپنی فوج کو گالی دے کے
اپنی فوج کو برا بلا کہہ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لائکس مل جائیں گی, میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی, یا مجھے زیادہ جو ہے وہ ویورشپ مل جائے گی, تو وہ نادان دوست یہ سمجھ لیں کہ ان کا وجود اس ملک کے ساتھ جڑا ہے. اگر یہ ملک ہے تو اس کی شناخت ہے. وہ لوگ افواج پاکستان کا نام مٹانے نہیں نکلے, وہ اپنی شناخت کو مٹانے کے لیے کسی سازش کا حصہ بن رہے ہیں. تو ان سازشوں کو سمجھیں اور اپنے اداروں کے ہاتھ مضبوط کریں. اسی سے پاکستان نے مضبوط ہونا ہے, اسی سے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, اور اسی سے پاکستان نے ترقی کرنی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بات کیا الیکشن ریفارمس کی اور قانون سازی کے حوالے سے, تو کیا اس حوالے سے اپوزیشن سے بھی بات ہونی چاہیے اور بانی میں تحریک انصاف سے بھی بات ہونی چاہیے الیکشن ریفارمس کے حوالے سے؟ دیکھیں بیسیکلی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی جماعت آ جاتی ہے تو وہ پارلیمنٹ سٹرکچر اور سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے. جتنی آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس میں آپ کی جس جماعت کا نام لے رہے ہیں وہ اس کے اندر اس کے ممبران حصے دار ہیں. جو وہاں پہ لیجسلیٹو کمیٹی ہے یا لیگل کمیٹی ہے یا پارلیمنٹری جو جتنی بھی آپ کی بلز یا کال اٹینشن یا کوئی بھی نوٹس جو ہے وہ کرنا ہے کسی بھی ممبر نے, تو وہ جماعت کا ایکول اتنا ہی رائٹ ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. تو کیوں نہیں بھی ہر جماعت جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہے اس کو کرنے کے لیے جہاں جہاں رول ادا کرنا پڑے اس کو کرنا چاہیے. اور یہ تو اب اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کام ہے کہ وہ سب کو آن بورڈ لیں اور آگے بڑھیں, اور پیچھے دیکھنے کی بجائے پیچھے سوائے تلخیوں کے اور سوائے نفرت کے کچھ نظر نہیں آئے گا. آگے دیکھیں تو پاکستان کا ایک درخشاں روشن مستقبل ہے, سب مل کے اس میں حصہ ڈالیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ایک اتحاد بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور دوسرا دوبارہ الیکشن کروانے کا مطالبہ بھی جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت دوبارہ ملک الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیجیے گا کہ جو دوہری شہریت کے اعتبار ہے اس میں بڑی زبردست آ رہی ہے کہ اگر پولیٹیشین کو ڈبل ڈیول نیشنلٹی رکھ کے پالیٹکس کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ملک کے اندر کم از کم اداروں کی ٹاپ سلاٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے یہ تو ڈیول نیشنلٹی کو وڈرا کرے. اس مطالبے کے حق میں کس حد تک استحکام پسند کھڑی ہے؟ دیکھیے جو پہلی بات کی ہے قذافی نے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے اسٹیبلٹی چاہیے. اب اسٹیبلٹی خواہشات کے ساتھ نہیں جڑی, اس ملک کا ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اور اس ملک نے خواہشات کے تابع نہیں چلنا کہ میں کیا چاہ رہی ہوں آپ کیا چاہ رہے ہیں. اس ملک نے آئین کے تابع چلنا ہے, اور اس ملک کا جو نظام ہے, جو ایک پارلیمنٹ ہے اور جو اس کا ٹوٹل سٹرکچر ہے وہ کسی آئین کو جواب دہ ہے. یہ الیکشن جو ہے نہ تو گڈی گڈے کا کھیل ہے کہ روز ہم بیٹھ کے کھیلنا شروع کر دیں, اور نہ جو ہے وہ پاکستان اس کا مکمل ہو سکتا ہے, کیونکہ الیکشن ایک ٹینیور پیریڈ ہے, اور اس کے اندر ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن ہوا ہے, اور الیکشن جو ہے اسی کو 5 سال کے لیے آپ لوگوں نے اس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں, ایک سٹرکچر مارز وجود میں آیا, اور وہاں اس وجود کے اندر تقویت دے کے آپ وہ ریفارمز لے آئیں کہ الیکشن دوبارہ آپ کی مینڈیٹ کی چوری کے ساتھ جڑا جو آپ کا بیانی ہے وہ نہ دہرایا جائے, کیونکہ وہ کام جو ہمارے کرنے کے ہیں ہم وہ کریں, اور ایک پارلیمنٹیرین کا کام قانون سازی ہے. اب خواہشات پہ مبنی کہ یہ پارلیمنٹ چلی جائے کیونکہ مخصوص جماعت کی حکومت نہیں بنی, اور اس کی حکومت جب تک نہیں بنتی تب تک اس ملک کے اندر الیکشن در الیکشن ہوتے رہنے چاہیے. تو ہمیں آگے دیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. جو ہمارے جس صوبے میں ان کی حکومت ہے اس صوبے میں وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے ایسی پرفارمنس دیں, لوگوں کو بتائیں کہ جناب ہم نے یہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہائی ہیں, اور اگر آپ سارے ملک میں ہمیں دے دیتے اقتدار تو ہم اس کو ریپلیکیٹ کرتے. تو صوبہ کے پی کے جو ہے اس کی جو صورت حالات ہیں وہ میڈیا کسی صورت ادھر بھی جا کے ذرا نظر ثانی کرے, دیکھے کہ وہاں کا ہیلتھ سٹرکچر, وہاں کی ہیلتھ ریفارمز, وہاں کی
ایجوکیشن ریفارمز اور اوور آل سوشل ریفارمز، اکنامک ریفارمز، لیگل ریفارمز اس صوبے کی